السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بتاتے بتاتے کچھ تھک سے جاتے ہیں۔ کبھی صبح کو ٹوٹتے ہیں تو شام کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی شام کو ٹوٹتے ہیں تو صبح کو خود کو سمیٹ لیتے ہیں۔ بس اسی طرح زندگی چل رہی ہے۔ یہ سوچ اس بچی کی زندگی میں کئی دفعہ آئی، مگر خدا کی رسی اتنی مضبوطی سے پکڑی تھی کہ یہ سوچ چند سیکنڈ کی ہوا کرتی تھی۔ خدا نے عزت بہت زیادہ دی تھی۔ محبت کا اس کا معیار لازوال تھا۔ اس کی زندگی میں بس سب سے محبت تھی، اور نفرت تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کسی سے کرنا۔ کئی دفعہ اس کے بہن بھائی اس کو کہتے کہ جاؤ جا کے ہمارے لیے بریانی بناؤ۔ کچھ زیادہ عمر کی سیانی تو نہیں تھی، مگر کھانا پکانے میں، خاص کر بریانی میں رانی تھی رانی۔ واہ جی واہ، ایک ایک چاول کھلا کھلا، اور بریانی کا ذائقہ کیا جواب۔ تمہیں کیا لگتا ہے گوشت کی بریانی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے چکن کی بریانی تھی؟ یا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیف کی بریانی ہو؟ ارے نہیں جواب، نہیں جواب، نہیں جواب اس کی بریانی کا۔ وہ بریانی نہ ہی گوشت کی تھی، نہ مچھلی کی تھی، بلکہ وہ بریانی تو جسٹ آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنی ایک لذیذ ڈش تھی، جس کو کھانے سے ہر کوئی اس بریانی کا دیوانہ ہو جاتا۔ دیکھو، جو شخص آلو سے کیا بریانی بنا سکتا ہے، تو سوچو جب وہ گوشت کی بنائے گا تو کیا ہی لذت ہوگی۔ یاد ہے اس بریانی کے پلیٹ کا رنگ بھی، یاد ہے اس بریانی کی پلیٹ کا رنگ بھی، کبھی جدا نہ ہو ذائقہ سنگ بھی۔ ذائقہ ہاتھوں میں اتنا باکمال تھا کہ ہر وقت دل چاہتا تھا کہ وہ چٹپٹی بریانی ہم اس کی کھائیں۔ پھر بیان کرتی ہوں میں اس بریانی کا ایک اور قصہ، ایک اور حصہ۔ آلو کی بریانی تو تھی ہی تھی، اس کے ساتھ اس میں جو چھوٹے چھوٹے آلو کے ٹکڑے، اور بریانی پہ چاول کی تہ، پھر آلو کی تہ، پھر چاول کی تہ، جب بنا کر وہ سب کھاتے، دم سے اترتی تو کھاتے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ آلو کی بریانی، تم بھی یہی سوچ رہی ہو نا؟ اور ہو سکتا ہے وہ دور کہیں چلتی ہوئی کوئی خاتون چلتے چلتے رک گئی ہو۔ آلو کی بریانی؟ ہاں ہاں جناب، آلو کی بریانی بھی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ نہیں ہے نا گوشت کے پیسے؟ تو چھوڑ دو سوچنا، چھوڑ دو گھبرانا، چھوڑ دو اس بات میں کسی اور کو اس کا خطاوار بنانا۔ کوئی بات نہیں، جیب میں ہے تھوڑی رقم تو کیا ہوا، چٹپٹ سے آلو کی بھجیا بناؤ، چاولوں کو بوائل کر کے تہ بتہ اس میں لگاؤ، ایک پیاز کاٹ لو، چھوٹے چھوٹے ٹماٹر کاٹ لو، جھٹپٹ مزے سے سب گھر والے کھا لو۔ نہ پیٹ بھرے گا بلکہ مزے کا مزہ اور پیسوں کی بچت، مزہ ہی مزہ۔ بس اس طرح سے تھی کچھ اس کی اور پکوان کی کہانی، اور جو بھی کھاتا تھا بن جاتا تھا اس کا دیوانہ ہی دیوانہ، کیونکہ تھی وہ ایسی رانی۔ اس بات کے بعد ایک اور بات بھی اس کی یاد آ گئی۔ ہر صبح ہر شام وہ نظروں میں ہر طرف ہے، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا
رکنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا سب لاجواب ہے۔ کیا لاجواب ہے یا لاجواب تھا یا لاجواب ہوگا، یہ سب تو اس کہانی سے ہی پتہ چلے گا۔ میں پھر سے بتاؤں تجھے یہ بات میری پیاری سی بہنا، میں پھر سے بتاؤں تجھے یہ بات میری پیاری سی بہنا، یہ کہانی نہیں ہے جو گھڑی جاتی ہے، یہ وہ بات ہے، وہ حقیقت ہے، یہ وہ فیکٹس ہیں جو خدا نے اس کی زندگی میں ہیرے موتیوں کی طرح جوڑ کے رکھ دیے تھے، یعنی اس میں خوبصورتی سے پرو دیے گئے تھے۔ زندگی کی روانیاں، زندگی کی شادابیاں سب دیکھ کر خوشیاں سمیٹ رہی تھی، مزے سے زندگی گزار رہی تھی۔ بہت ہی اچھے دوست تھے سب اس کے، اسکول کے، کالج کے۔ کبھی ذہن میں یہ نہ آیا کہ کوئی اور بھی رشتہ ہے ہمارا، بھائی بہن، بہن بھائی، بس اسی کو زندگی سمجھ کے اور اسی کے زندگی گزارنے پر اپنی زندگی کو خوشی سے لے کر وہ بچی چلتی رہی۔ بہت سارے کو ایجوکیشن میں لڑکے بھی اور کو ایجوکیشن میں لڑکیاں بھی نرسری سے لے کر کالج کے آخری دن تک اس نے ایسے ہی ماحول میں پڑھا۔ جب چھوٹی تھی تو چھوٹی تھی، جب بڑی ہوئی تو دوپٹہ لینے لگ گئی، جب اس سے بڑی ہوئی تو برقعے کی طلب کر لی۔ جسم کوئی اتنا بہت بھرا ہوا نہیں تھا، یا جسم کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ پردے میں ڈھکا چھپا ہی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پردے کا حکم ہے، بس اس فرما پہ عمل کرنا ہے، اس راہ پر گامزن ہو گئی، اور بس بڑی بہن کا برقع اس کو تھما دیا گیا، لو بھئی پہنو پھر۔ اور وہ خوشی خوشی اس پرانے برقعے میں بھی دلوں کو اپنے تھام کے اور اپنے آپ میں بہت فخر محسوس کرتے ہوئے کہ الحمدللہ میرے پاس میرا اپنا برقع ہے۔ کیونکہ زندگی میں خدا، رسول، قرآن اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو وہ اپنا زندگی کا بہترین 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 حصہ مانگتے ہوئے خدا سے، یہ بات کہتے ہوئے خدا سے، یہ احساس کسی دوسرے سے اور خود کو اپنے خدا سے ملاتے ہوئے ہر بار کہتی تھی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور میں اس زندگی میں جو میرے آس پاس ہیں ان سب کے ساتھ ہمیشہ پیار سے رہوں۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جگہ پر وہ اور اس کی بڑی بہن پڑھنے گئے، تو بہت اچھے وہاں کا ماحول، بہت اچھا وہاں کا ماحول، بہت خوشیاں، مزے اور ایک اچھی لائف گزر رہی تھی۔ تو وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ساری صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں۔ یہ ایسے تھا جیسے کوئی چھوٹی سی ٹیوشن کی جگہ ہوتی ہے یا درسگاہ ہوتی ہے ایسی، جہاں پر تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی جگہ تھی وہاں پہ۔ تھوڑی سی چنچل، تھوڑی سی کھٹپٹ، تھوڑی سی چلچل، میٹھی سی اور شرماتی سی بات ہے یہ۔ شرم آ جائے تو لاج بھی ہے یہ۔ کیا ہوا کہ اوکھے سوکھے ہو کے موبائل نیچے یا اوپر سے نیچے آتا، اور پھر اس سے یہ بات کی جاتی کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے نہیں بتایا ہمیں۔ پھر اس بات کی اور کیا حقیقت ہے، آگے سننا چاہتے ہیں تو اگلی باری کا انتظار کریں۔